بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ریاض الصالحین کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں جو پہلا باب تھا اخلاص نیت سے متعلق، اس کی پہلی حدیث آج زیر بحث ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: وعن امیر المومنین قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق علیہ۔ امیر المومنین کے الفاظ ہیں اس میں، تو اس سے مراد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عمر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے انما الاعمال بالنیات، بے شک عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے گا، جو اس کی نیت اور ارادہ ہوگا وہی عمل اس کو ملے گا۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اور جو شخص جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف قرار دی جائے گی، یعنی مانی جائے گی۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا، اور اگر کسی کی ہجرت دنیا کے کسی فائدے کے لیے ہوئی، وہ اس فائدے ہی کے حوالے سے مانی جائے گی۔ او امرأۃ ینکحھا، یا کسی عورت کے لیے اس نے ہجرت کی ہے جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی طرف شمار ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہوگی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی تو اس زمانے میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا، یہ حکم آ گیا تھا کہ سبھی لوگ مدینہ کی طرف ہجرت کرتے چلے جائیں، یعنی کہ ابھی مدینہ میں سب مسلمان جمع ہو جائیں۔ تو اب مدینہ کی طرف اس حکم کے تحت جو لوگ جائیں گے، فرمایا کہ انہی کی ہجرت شمار ہوگی کہ بھئی ہجرت کا عمل انہوں نے کیا ہے اور اس کے اجر کے یہ حقدار ہیں۔ اور یہ بات اپنے واضح کر دی کہ اگر کوئی شخص دنیا کے کسی فائدے کی خاطر، دنیا کا فائدہ جیسے کاروبار ہے، دکانداری ہے، یا اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، کوئی دنیاوی فائدے کے لیے مکے کو چھوڑ کر مدینہ جاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے، تو اس کی ہجرت جو ہے وہ پھر اس فائدے کے حوالے سے شمار ہوگی۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں ہجرت نہیں ہوگی، یعنی اللہ کی راہ میں ہجرت کی اس کے رسول کے حکم پر، ایسا نہیں شمار ہوگا، کیونکہ اس کا تو مقصد کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر یہ محسوس کرتا ہے کہ جس خاتون سے میں شادی کرنا چاہتا تھا مکے میں، وہ مدینہ چلی گئی ہے، تو اب میں اگر مکے میں رہا تو میری اس سے شادی نہیں ہو سکے گی، تو وہ اس عورت سے شادی کرنے کی خاطر مدینہ چلا جاتا ہے، تو اس کی ہجرت جو ہے وہ پھر اللہ کی راہ میں نہیں شمار ہوگی، وہ رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس عورت کی خاطر اس نے ہجرت کی، تو یہی عمل اس کا گنا جائے گا۔ اور ظاہر ہے دنیاوی فائدے کے لیے کی تو وہ فائدہ پا لیا، مقدر میں ہوگا تو پا لیا، اور اگر کسی عورت کے لیے نکاح کے لیے کی تو نکاح مقدر ہوا تو ہو جائے گا، لیکن وہ کسی اجر و ثواب کی توقع وہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اجر و ثواب تو تب ملنا ہے کہ جب وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا اور رسول کے کہنے پہ ہجرت کرے گا، وہ ہجرت جو رسول نے کہی ہے کہ کرو۔ یہ حدیث جو ہے یہ ہمیں بڑا بنیادی نقطہ واضح کر دیتی ہے کہ انسان کے جتنے نیک اعمال ہیں، بظاہر نیک اعمال جو ہمیں محسوس ہوتے ہیں کہ بہت اچھا عمل ہے اور اس کا اجر ملنا چاہیے، تو ان کا اجر جو ہے اتنا ہی بنے گا، اسی حساب سے بنے گا جیسی اس کی نیت ہوگی۔ اگر اس کی نیت اللہ کے راستے میں ہوئی تو وہ عمل اللہ کے راستے میں شمار ہوگا، اور اگر وہی اچھا عمل کسی دنیاوی غرض سے کیا جا رہا ہے تو پھر وہ عمل اس دنیاوی غرض سے متعلق گنا جائے گا، اللہ کے لیے نہیں گنا جائے گا، لہذا اس کو کوئی اجر بھی نہیں ہوگا۔ اس میں ایک بات جو نیت کا لفظ آیا ہے،
یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو واضح کیا جائے کہ نیت سے کیا مراد ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نا، تو نیت کا لفظ جو ہے یہ بھی ضروری ہے کہ واضح ہو۔ انسان کے ذہن میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ خیال ہوتا ہے۔ خیال ارادی بھی ہوتا ہے اور غیر ارادی بھی ہوتا ہے۔ انسان کے ذہن میں جو خیال آتا ہے یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ذہن میں جم جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خیال آیا اور بس پھر چلا گیا، انسان کی توجہ ادھر نہیں ہوئی۔ پھر یہ خیال جو ہے یہ پھر اگر جم جائے تو پھر انسان اس کے حوالے سے سوچتا ہے۔ جب وہ اس کے حوالے سے سوچتا ہے تو اسے حدیث نفس کہا جاتا ہے، یعنی گویا وہ اپنے آپ سے بات کرتا ہے ذہن کے اندر۔ حدیث نفس جو ہے کہ میں اس کی کیا صورت ہوگی کہ میں یہ جو بات ہے، جو مجھے خیال آیا ہے، اس کو میں اختیار کروں۔ اگر وہ کسی کام سے متعلق ہے تو کیا میں یہ کام کروں؟ اچھا کام بھی ہو سکتا ہے، برا کام بھی ہو سکتا ہے، اس کے حوالے سے وہ سوچتا ہے۔ جب وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے تو یہ سوچ ایک حد تک چلتی ہے، پھر اس کا رجحان بنتا ہے۔ حدیث نفس کے بعد اگلی سٹیج رجحان کی ہے۔ رجحان میں انسان یہ کرتا ہے کہ یہ کام تو برا کام ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، یا یوں سوچتا ہے کہ یہ ایک اچھا کام ہے، میرے لیے فائدہ ہے اس میں، مجھے یہ اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی چاہیے والا پہلو جو ہے نا یہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ اس کا جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ارادہ کرتا ہے۔ یہ سارا معاملہ انسان کے اندر ہوتا ہے، یہ سارا پروسیس ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں، اور یہ مجھے جب وہ ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ عمل کی طرف وہ بڑھتا ہے۔ یعنی نیت میں یا ارادے اور عمل میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، نیت اور ارادہ ایک ہی چیز ہے۔ نیت اور عمل میں، یا کہہ لیں کہ ارادے اور عمل میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ ارادہ کر لیا تو اب اپنے عمل ہی کرنا ہوتا ہے۔ کسی وجہ سے آپ کوئی ٹائم اس میں گزرے تو الگ بات ہے، وہ تو ہو سکتا ہے کہ میں گھر میں جا کے فلاں یہ کام کرتا ہوں، نیت کر لی انسان نے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد اسے عمل ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ نیت جو ہے نا، یہ ہے وہ نیت جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا عمل۔ تو اب یہ نیت کیا تھی؟ اس کی ایک حقیقت ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے کہ یہ بندہ جو ہے میرا احسان مند رہے گا، میرا شکر گزار ہوگا، کسی وقت مجھے اس سے کام پڑا تو میں اس سے کام لوں گا۔ تو اگر اس طرح کی نیت ہے، اس لیے وہ اسے دے رہا ہے، تو یہ پھر خدا کی رضا کے لیے تو نہ ہوئی۔ اور اگر یہ ہوا کہ نہیں، میں تو اسے اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ خدا کا ایک بندہ ہے، محتاج ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے کہ اسے 500,000 روپے دیا جائے، میرے لیے دینا ممکن ہے، میں خدا کی خوشنودی کی خاطر کہ میں نے اس کے ایک بندے کی مدد کی تھی جو میرے پاس آیا تھا، اللہ مجھ سے راضی ہو اس عمل پر، اس کی خاطر اگر وہ یہ کرتا ہے تو پھر یہ عمل اسی طرح لکھا جائے گا کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے، کرنے کی ارادے سے، کرنے کی نیت سے، خدا کو راضی کرنے کی نیت سے اس نے یہ رقم فلاں کو دی، یا کوئی بھی نیک عمل کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، کوئی بھی اور عمل کیا، تو اگر وہ خدا کی خاطر کیا گیا ہے، اسے اس سے غرض نہیں کہ یہ بندہ میرا شکر گزار ہو یا نہ ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، یہ مجھے کل کام آئے یا نہ آئے، یہ فرض کیجئے مجھے معلوم بھی ہو کہ اس نے میرے کسی کام نہیں آنا، یہ ایک بے وفا آدمی ہے، اگر یہ بھی معلوم ہو تو بندہ کہ میں تو اس کو خدا کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہوں، اس سے مجھے کوئی غرض ہی نہیں ہے، تو اب یہ نیت خالص نیت ہوگی خدا کے لیے، اس پر اجر ملے گا۔ اور ایک اور چیز ذہن میں رہے کہ برے اعمال کی اچھی نیت نہیں ہو سکتی۔ کوئی بندہ یہ کہے میں چوری اچھی نیت سے کرتا ہوں، جیسے کہ مشہور بات ہے یہ کہ فلاں شخص جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا کرتا تھا، اور اس سے جو اسے پیسے حاصل ہوتے تھے کچھ خود رکھتا، باقی غریبوں کی مدد کر دیتا۔ تو یہ ڈاکے پھر اس اچھی نیت کی وجہ سے کہ میں غریبوں کی مدد کر رہا ہوں تو کیا خدا کے ہاں مقبول ہوں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ جو ہے اسے یہ حق ہی نہیں ہے کہ قانون شکنی کرے۔
یہ حدیث یہ نہیں بتا رہی، یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ حدیث یہ نہیں بتا رہی کہ برے عمل جو ہیں ان کی نیت اگر اچھی ہو تو وہ بھی مقبول ہو جاتے ہیں۔ یہ اچھے عملوں کے حوالے سے بتا رہی ہے کہ اگر اچھے اور صالح عمل، نیک عمل اچھی نیت سے کیے جائیں گے تو مقبول ہوں گے، اور اگر نیک عمل بھی بری نیت سے کیے گئے تو خدا کے ہاں رد کر دیے جائیں گے۔ یہ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا علم حاصل ہوا ہمیں کہ یہ معاملہ یہ ہے کہ نیک اعمال بھی نیک نیت ہی سے ہونے چاہیے، اچھی نیت ہی سے ہونے چاہیے، اور اچھی نیت خدا کی رضا کو راضی کرنے کی نیت ہے، دین کا حکم پورا کرنے کی نیت ہے کہ دین کا حکم پورا کروں تاکہ خدا مجھے اس پر اجر دے قیامت کے دن، خدا کے حضور کی پیشی کے خیال سے، یعنی خدا پر یقین ہو اور آخرت میں اس کے حضور پیش ہونے پر یقین ہو، اور وہاں اجر پانے کے لیے انسان کوئی عمل کرے گا اور خدا کو راضی کرنے کے لیے، تب اسے جا کے یہ اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، وہ عمل اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اگر انسان اس سے ہٹ کر کسی اور طریقے سے عمل کرتا ہے تو پھر وہ خدا کے ہاں مقبول نہیں ہے، وہ رد کر دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔